ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تجھ سے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے
مبارکات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی اللہ موت عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے اور حقیقی معنوں میں غلامی مصطفیٰ میں ہی موت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ماہ شوال المکرم جاری و ساری ہے۔ آج 21 شوال المکرم ہے۔ فکری حوالے سے بہت سارے لوگ اکثریت معاشرے میں گراوٹ کا شکار ہیں، اور اس کا بنیادی طور پہ سبب جو ہے وہ نفس ہے، اور نفس میں نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ کی شرارتیں ہیں، اور ان کی شرارتوں کی وجوہات کی بنا پر انسان پر غفلت اور حب دنیا، حب جاہ، حب منزلت جو ہے وہ سوار ہے، اور اسی طرح وہ شب و روز گزارنے میں بسر کر رہا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے مختصراً نفس امارہ کی شرارتیں اور اس کا انجام، اور نفس کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان میں سب سے بہترین نفس کون سا ہے، اور پھر اس کے بارے میں قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے نفس کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ صحیح معنوں میں قرآنی تعلیمات، احادیث مبارکہ کے احکام سمجھ کر ہمیں عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن عزیز برہان رشید کے بیشتر مقامات میں نفس کا ذکر فرمایا، اور ان نفوس میں بطور خاص 3 نفسوں کا اللہ نے قرآن عزیز میں تذکرہ فرمایا۔ نفس سب سے پہلے سمجھا جائے کہ نفس کا معنی کیا ہے، نفس کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے۔ نفس کا لغوی معنی جان ہے، روح ہے، وجود اور ہستی۔ ان کے معنی میں نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی اس سے مراد یہ ہے کہ نفس کا معنی یہ ہے کہ وہ قوت، وہ طاقت جو انسان کو خیر و شر پر مبنی اعمال کی طرف ابھارتی ہے، وہ طاقت انسان کو خیر و شر پر مبنی اعمال پر رغبت دلاتی ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، دوسرا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ۔ ان تینوں نفوس کا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن عزیز میں ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے نفس امارہ ہے۔ اس سے مراد وہ نفس جو بندے کو، جو انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ برائی کی طرف حکم دیتا رہتا ہے، نافرمانی، سرکشی، تکبر، غرور، فخر، یعنی ہر وہ فعل، کبھی فعل، برا فعل، اللہ رسول کی نافرمانی والا فعل کرنے پر یہ ہمہ وقت نفس امارہ ابھارتا رہتا ہے۔
اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں سپارے کی پہلی آیت طیبہ میں نفس امارہ کا ذکر فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ فرمایا کہ یقیناً نفس امارہ ہی تو ہے جو برائی کا حکم دینے والا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا الا من رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحمت فرما دے، یعنی نفس امارہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت آڑے آ جائے، الا من رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اللہ رحمت فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ بخشش اور کرم فرمانے والا ہے۔ اب نفس امارہ کے مکر و فریب سے اور اس کے درجہ سے اور اس کی لالچ سے جو بچ گیا، قرآن عزیز میں اللہ نے فرمایا وہی کامیاب ہے۔ جس نے ساری زندگی خواہشات نفسانیہ یعنی ہر وہ فعل ہر وہ کام کیا جو اس کا جی چاہا، وہ برا تھا وہ اچھا تھا وہ جیسا تھا، یہ نفس کو خوش کرنے پہ لگا رہا، لیکن جس نے اس پر گرفت کی، جس نے اس کو قابو کیا، تو در حقیقت وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ اسی بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے لالچ سے، نفس کے کبر سے بچایا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہے۔ کامیاب وہ ہے جس نے نفس امارہ کی مخالفت کی۔ یہ نفس امارہ کی مختصر سی میں نے تعریف کی ہے۔ اس کے بعد نفس لوامہ ہے۔ یہ وہ نفس ہے ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے کہ جو انسان کو گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے اور ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے۔ یعنی یوں سادے لفظوں میں کہہ لیں، ہر بندے کے اندر ایک مفتی موجود ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ بندہ اچھا کام کرے تو یہ اندر سے بولتا ہے کہ یہ اچھا کر لیا ہے تو نے، اگر برا کام کرے تو بندے اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ برا ہے یا اچھا ہے، اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ وہ چاہے ہٹ دھرمی اور ڈھیٹ بن کے بندہ بیٹھا رہے، لیکن آواز ہر کسی کے اندر سے آتی ہے، ملامت یہ کرتا ہے اور ہر وقت یہ ملامت پہ رہتا ہے کہ یہ نہیں تمہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان میں زیادہ سرکش نفس امارہ ہو جائے تو پھر اس کا بس نہیں چلتا، لیکن اس کا کام ہی لوامہ کا ملامت کرنا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والے نفس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن پاک۔ فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یعنی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، قسم ہے اس نفس کی، اس جان کی جو بہت زیادہ ملامت کرے، یعنی ہر بات پہ ٹوکے۔ اللہ نے ایسے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے تیسرے نمبر پر، یہ تیسری قسم ہے نفس امارہ، نفس لوامہ کے بعد نفس مطمئنہ کی۔ یہ وہ نفس ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس نفس کو تمام بری خصلتوں سے پاک و صاف کر کے اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما کر حالت سکون میں جب یہ نفس آ جاتا ہے تو یہ تمام نفوس سے بہترین نفس بن جاتا ہے، اور جب یہ سارے نفسوں سے بہترین نفس بن جاتا ہے تو پھر خالق کائنات بوقت وصال بندہ مومن سے یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ،
اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آ جا اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وہ راضی ہے تجھ سے اور تو اس سے راضی۔ اور پھر ساتھ یہ حکم ہوتا ہے نفس مطمئنہ کو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو جنت میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہ بہترین قسم ہے نفس مطمئنہ کی۔ تو یہ تینوں نفوس کسے باشد، کوئی بندہ ہو، کوئی انسان ہو، اس کے اندر یہ تینوں نفوس موجود ہوتے ہیں۔ ایک برائی کا حکم کرتا رہتا ہے ہر وقت، اور ایک نفس لوامہ برائی پر ملامت کرتا رہتا ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے کہ یہ پاک و صاف نفس ہے ہر لحاظ سے۔ اب گرامی قدر احباب، اس کے بعد یہ تینوں قسموں کے بعد نفس امارہ کی شرارتیں، اس کی بنیادی شرارتوں میں چونکہ یہ سرکش ہوتا ہے اور یہ شیطان کا ساتھی ہونے کا کردار ادا کرتا ہے، اور بندے کو بہکانے اور بندے کو رائے راستے ہٹانے اور بندے کو فرائض و واجبات سے دور کرنے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمہ وقت بندے کو جہنم کی طرف گامزن کرتا رہتا ہے، یہ اسی راستے پہ چلاتا ہے۔ اب اس کی شرارتوں میں یہ بھی ایک شرارت ہے کہ بندہ برائی پر استقامت کر لے، اور یہ بھی اسی کی شرارت ہے کہ بندہ کہے کہ کوئی بات نہیں، کر لیں توبہ کر لیں گے، خیر ہے ہلے بڑی زندگی پئی ہے۔ یہ بھی نفس امارہ کی طرف سے ہے، لمبی لمبی امیدیں دلانا، حالے کیڑی تیری عمر ہوئی ہے، یہ نفس امارہ کی شرارت ہے۔ ابھی تو جوان ہے، ابھی کون سی تیری عمر ہوئی ہے، ابھی شراب پی لے، ابھی موج مستی کر لے، لوگوں کا حق تلفی کر لے، ناپ تول میں کمی کر کے مال بنا لے، لوگوں کو دھوکہ دے دے، فراڈ کر لے، یہ سارے کے سارے شرارتیں نفس امارہ کی ہیں، اور یہ ہمہ وقت انسان کو اسی طرف جو ہے وہ لگایا رکھتا ہے۔ اب جو اس کے شر سے اور اس کی کارستانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو بارگاہ خداوندی سے انعام کیا ملتا ہے، انعام کیا ملتا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی نفس امارہ اپنی خواہشات نفسانیہ، لذات انسانیہ سے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام عرفہ عالی عطا فرمائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہو جائے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح نفس امارہ کی دوستی، نفس امارہ کی پیروی، ہوائے نفس، خواہشات نفسانیہ اور لذات انسانیہ، اس کے پیچھے چلنے کا جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، یہ صرف و صرف کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، بندہ مومن کا طریقہ نہیں۔ اور فرمایا کہ جو اس کی خواہشات کو اپناتا ہے تو فرمایا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو
اپنا خدا ٹھہرا لیا، یعنی خواہشات نفسانیہ ان کے لیے سب کچھ ہے اور ان کو خدا بنا لیا۔ فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا جائے، ہوائے نفس کا معنی، خواہشات نفسانی کا معنی یہ کہ جو جی میں آیا وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک وہ کرنا ہی کرنا ہے، دل خوش ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو۔ اور پھر کیا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ اللہ ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہریں، دل پہ مہر اور پردے ڈال دیتا ہے، پھر انہیں ہدایت نہیں آتی اللہ کے علاوہ۔ اللہ ہدایت دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں، جنہوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اسی طرح یہ قرآن عزیز ہے، خالق کائنات نے اسی نفس امارہ اور ہوائے نفس کا ذکر فرماتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ۔ فرمایا کہ جس نے ہوائے نفس کی اتباع کی، یعنی اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا اور اپنی جو ہے وہ ان خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر ناجائز کام کر گزرا، تو فرمایا کہ اس کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کتے کی طرح ہے۔ کَمَثَلِ الْكَلْبِ یہ قرآن ہے۔ فرمایا کہ جس نے ہوائے نفس کی اتباع کی اس کی مثال کتے کی طرح ہے، یعنی کتا بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے، تو اگر کسی انسان نے بھی ایسے ہی کیا خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر وہ کام کر گزرا تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ تو فرمایا پھر کتے کی طرح ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اور بھی قرآن عزیز میں ہوائے نفس، خواہشات نفسانیہ کی مذمت بیان فرماتے ہوئے آیات بینات میں ارشاد فرمایا۔ لیکن تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، کائنات کے والی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے۔ اعداء عدوہ کا نفس کا، فرمایا کہ تمہارا دشمنوں سے بڑا دشمن جو ہے یہ تمہارا نفس ہے۔ اور ساتھ ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو جہاد یہی ہے کہ تم میدان جہاد میں کفار کے ساتھ لڑنے جاتے ہو؟ بلکہ ایک جنگ میں کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، جب جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسا جہاد اکبر؟ فرمایا یہ جہاد اصغر تھا کافروں کے ساتھ لڑنا، تو جہاد اکبر یہ ہے کہ اب ہم واپس آ رہے ہیں تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کریں گے، اس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ اور ساتھ ہی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہاد صرف میدان کارازار میں لڑائی کا نام ہے، اور میں نہیں، فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ اوکھا جہاد ہے، بندوق پکڑ کر، تلوار پکڑ کر مد مقابل کافروں کے ساتھ لڑنا یہ آسان کام ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے اس کی کارستانیوں سے بچنا یہ مشکل کام ہے، کہ جب تنہا بھی ہو، بظاہر کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، اور سامنے شراب کا پیالہ بھی ہو اور شباب کا بھی منظر ہو، اور پھر یہ کہے کہ کوئی گل نہیں کر لے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس کو قابو کرتے ہوئے بندہ کہے کوئی نہیں دیکھتا تو نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو فرمایا المجاہد من ہوا من جاہد نفسہ،
مجاہد وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، اور یہی حال اللہ کے ولیوں کا تھا، اللہ کے محبوب بندوں کا۔ کیسا انہوں نے اس نفس کے خلاف جہاد کیا۔ اب مثال میں عرض کروں کہ جی چاہتا ہے، بڑی بھوک لگی ہے، بڑی بھوک لگی ہے، آج رج کے کھانا کھانا ہے، اور نفس کہتا ہے کہ آج رج کے کھانا کھائیں، لیکن جیسے ہی سامنے جو ہے وہ کھانا آیا اور مرغوب کھانا تھا، تو اللہ کے ولی نے اس نفس کو مخاطب ہو کے کہا چل یار رہن دے، آج نہیں کھانا۔ یہ ہے جہاد۔ ساری دے گل ہی کوئی نہیں، اللہ ماشاءاللہ جی، ہم نے تو 500 نیوندرا ڈالنا ہو تو پھر پلیٹیں بھی بھر بھر کے چھوڑ کے آتے ہیں، اور پھر کیا صورتحال ہماری ہوتی ہے جی۔ 500 یا 1000 ادھر دے دیا تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر آ کے پھر 1500 اپنے اوپر بھی لگانا پڑتا ہے جی، بے احتیاطیاں، نفس کو راضی کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور بندہ روز ہی کھانا کھاتا ہے، روز ہی کھانا کھاتا ہے، لیکن یہ نفس ہے نا، وہ کہتے ہیں آنکھیں نہیں بھرتی، آنکھیں نہیں، پلیٹ بھری بھی ہو تو پھر بھی دوسری پلیٹ کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ نفس ہے، یہ نفس امارہ ہے جو خواہشات کو بڑھاتا رہتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے کئی سال تک اپنی کمر زمین کے ساتھ نہیں لگائی، لیٹ کے نہیں دیکھا، ساری رات اللہ کا ذکر، ساری رات عبادت۔ اور پھر اس کو تکلیف کیسے دے رہے ہیں نفس امارہ کو؟ اپنے بالکل مصلے کے ساتھ ہی نرم بستر بچھایا ہوا ہے اور ساتھ ہی مصلی، اور کبھی یہ تھکاوٹ ہوتی ہے تو نفس کہتا ہے چل کتنے دن ہو گئے آرام کر لے، تو یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں اچھا کرتے ہیں، ذرا 50 نفل نہ پڑھ لیں، 50 نفلوں کے بعد چل اب کر لے، نہیں یار ہن 100 پڑھنے آپ، تو ایسے ہی راتیں گزر جاتی۔ یہ نفس امارہ کی جنہوں نے مخالفت کی۔ تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 5 ویلے مسیتی جایا، اے ظالم نفسی نہ مردار ہو، باج فقیرہ کسے نہیں ماریا، اے چور اندر چور جو ہے یہ اندر کا، یہ نفس امارہ، یہ فقیر ہی مارتے ہیں۔ بندہ کہے میں تو 5 ویلے مسیتی جانا نہیں، اور میں مسجد میں بھی آ کے یہ شرارتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ میں مسیتے آیا میں جی، یہ شرارتیں کرتا ہے، کئی بار کھنگورے مار کے دیکھو میں بھی آیا جی، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی بندے چودھری ٹائپ وہ مسجد میں اونچا بول کے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو چودھری صاحب بھی آئے جی، وہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو جی میں بھی آیا جی، تو یہ تو مسجد میں آ کے بھی نہیں رکتا، اور کئی بار مسجد میں آوازیں بلند کر کے جو ہے وہ ایسے جملے بول دیتا ہے کہ اگلے بندے کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ نفس ہے کہ جس کو اللہ کے ولیوں نے مارا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ کو یہ بڑا پسند تھا، گرم روٹی دودھ کے اندر ڈال کے سرید بنا کے ساتھ جو ہے وہ شہد ملا کے، یہ آپ کا مرغوب کھانا تھا، لیکن جب سے نفس کے ساتھ جہاد شروع ہوا یہ مرغوب کھانا چھوڑ دیا، یہ محبوب کھانا چھوڑ دیا، بس جو کی روٹی کھاتے سوکھی، لیکن ساری زندگی گزر گئی، آخری وقت آ گیا
بیماری کے ایام ہے، پتہ چل گیا وقت آخری ہے، تو اب نفس نے انگڑائی لی، کہا حضرت جی بڑا ستایا جے، جاندی وار دکھا لو، اب جا رہے ہیں تو مزہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یار ٹھیک ہے تیری بات مان لیتے ہیں۔ آپ نے غلام کو کہا جلدی کر بھی ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم بڑا مختصر رہ گیا، گرم گرم روٹی لے کے آ، دودھ لے کے آ، شہد لے کے آ۔ اب آخری وقت پہ جب دودھ آ گیا، شہد آ گیا، روٹی اس کے اندر بھگو دی گئی، تو نفس کہتا ہے اچھا جلدی کریں جلدی کریں، تو آپ نے ہاتھ ویسے ہی رکھا اور کہا کھا رہا ہونا، کھانا کیوں نہیں، اب کھاؤ نا، کھاتا کیوں نہیں؟ تو نفس نے کہا کہ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ ہلائیں۔ آپ نے کہا نہیں یار بس ابھی تک نہیں کھایا، تو پر رہن دے ہن جنت جا کے کھاواں گے۔ تو یہ ہیں اپنے نفس کے خلاف جہاد، جنہوں نے آخری دم تک اس کی خواہشات کا قلع کما کیا۔ اور یہ یاد رکھیں جتنا زیادہ بندہ کھاتا ہے یہ نفس ہمارا موٹا ہوتا ہے، جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اور جتنی زیادہ مرغن غذائیں کھاتا ہے اور جتنے زیادہ گوشت گول میں بریانیاں اور اس طرح کی چیزیں کھاتا رہتا ہے تو یہ گناہوں پر بھی ابھارتا ہے۔ اسی لیے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جوانوں نکاح کرو، اگر نکاح کر سکتے ہو، اخراجات پورے کر سکتے ہو تو نکاح کرو، اگر خرچہ پورا نہیں کر سکتے تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے رکھو۔ حضور نے فرمایا روزے رکھو۔ حضور کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ خواہشات اور لذات کو روزہ توڑ دیتا ہے۔ روزہ رکھا ہو تو پھر بندے کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی، وہ غلط سوچ ہی نہیں سکتا، غلط کر ہی نہیں سکتا، تو یہ موٹا ہوتا ہے زیادہ کھانے سے۔ تو تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اعداء عدوہ کا نفسہ کا، تیرا سب سے بڑا دشمن جو ہے تیرا نفس ہے۔ اور اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، تاجدار عدالت، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو، اپنے نفس کا حساب لگایا کرو، اس سے پہلے کہ اس کا حساب ہو جائے، یعنی مرنے کے بعد قیامت والے دن اس سے پہلے حساب کتاب کیا کرو، تو نے کیا کیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو گرامی قدر احباب اسی طرح آپ فرماتے ہیں وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اس بڑے دن کی یعنی روز محشر کے دن جو پیشی ہوگی اس کی تیاری کر، اس دن کی تیاری کر جب اللہ کی عدالت لگے گی، اور پھر اس دن اس عدالت میں کسی کی وہ سفارش نہیں چلے گی۔ یہ یاد رکھیں، عدالت میں آج سفارشیں چلتی ہیں، عدالت میں آج بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس عدالت کو فرمایا کہ یاد کر کہ جس عدالت میں کسی کی جو ہے وہ سنوائی نہیں ہوگی، حق حق ہی ہوگا۔ تزینوا للارض الاکبر، اس بڑے دن کی پیشی کی تیاری کر، اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، یاد رکھو اس بندے کا حساب قیامت والے دن بڑا ہی سوکھا ہوگا جس نے دنیا میں اپنے نفس کا حساب کتاب رکھا، جس نے دنیا میں اپنے نفس کو کنٹرول کیا، اور جس نے دنیا میں نفس کو جو ہے وہ دائرہ کار سے نہ نکلنے دیا۔ تو فرمایا کہ یوم القیامت علی من حاسب نفسہ فی الدنیا، اس کا حساب بڑا آسان ہوگا جس نے دنیا میں اپنے نفس کی مخالفت کی، نفس کا حساب کرتا رہا۔ اسی طرح نفس کی اصلاح کا طریقہ حضرت حکیم الامت
مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک نسخہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نفس کی اصلاح کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شیر خوار بچہ 1.5-2 سال اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اور اچانک دودھ چھڑایا جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کی ضد کی طرف اس کی والدہ نہیں دیکھتی تو بالآخر وہ اپنی ضد کو ترک کر دیتا ہے اور دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہی نفس کی کارستانیاں ہیں کہ یہ ابتدا میں تو تنگ کرے گا کہ کوئی بات نہیں، کر لے، اگر چند دن اس کی مخالفت کر لو گے تو پھر یہ اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ جس طرح شیر خوار بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح یہ نفس بھی بالآخر گناہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بندہ بچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آخرت کی تیاری کی جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہی کامیابی کی طرف چلا گیا اور اسی نے کامیابی جو ہے وہ اختیار کر لی۔ اور ساتھ ہی خالق کائنات نے ترغیب دی، فرمایا روزانہ کی بنیاد پہ جب گلے سے اٹھنے کے بعد ہر دکاندار حساب لگاتا ہے، آج منافع کتنا آیا، آج کتنا نفع آیا، آج کتنا نقصان اور کتنا لاس آیا، تو فرمایا کہ ہر بندہ ڈیلی بنیاد پہ اپنے نفس کی شیطانیوں پر بھی غور کرے۔ اور خالق کائنات نے اس کی ترغیب بڑی بہترین فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا ایمان والو تم دیکھو، تم دیکھتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے تمہارے نفس نے کیا بھیجا ہے، یہ غور کرتے رہو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل یعنی قیامت کے لیے تیرے نفس نے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اس کے بعد اتقوا اللہ کے بعد پھر تاکید کے ساتھ فرمائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے بھی فرمایا اللہ سے ڈرو، بعد میں بھی فرمایا اللہ سے ڈرو۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ واللہ خبیر بما تعملون، وہ تمہارے ہر اعمال سے واقف ہے، وہ عمل چھپا ہوا ہو، وہ عمل ظاہر ہو، وہ عمل صرف ذہن کے دریچوں میں ہو اور وہ صرف عمل خیالات میں ہو اور صرف بندہ خیال ہی کر رہا ہو، تو اللہ اس عمل سے بھی واقف ہے۔ یہ بندہ اب سوچ کیا رہا ہے، عمل تو بعد میں سر انجام دینا ہے، یہ سوچ کیا رہا ہے، اللہ سوچوں پہ بھی پہرا دینے والا ہے۔ اس لیے بندہ اسی وقت جہنم اور جہنم سے بچنے کا راستہ بنا سکتا ہے جب اس کی کما کو مخالفت کرے۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی ہو جائے تو نفس کی پاکیزگی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بھی اور جہنم سے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں بندہ پاکیزہ مال خرچ کرے۔ کہ خالق کائنات نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پاکیزہ، اگرچہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، لیکن یہ قیامت تک کے ان لوگوں کے لیے جو پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کریں تو اللہ ان کی زندگیوں کو بھی، ان کے نفس و باطن کو بھی اللہ پاک فرما دیتا ہے۔ خرچ کرنے سے بھی اللہ تزکیہ نفس فرماتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی تزکیہ نفس۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں، اگر حرام کا مال ہو، سود کا، بندے کو پتہ ہے یہ سود کے پیسے ہیں، حرام کے پیسے ہیں، سود کی اماؤنٹ ہے، تو اگر حرام کے پیسوں کو بندہ صدقے کی نیت سے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ یاد رکھ لیں، حرام کے پیسے، سود کے پیسے ہوں، غصب شدہ مال ہو، تو بتا کہ چل میں مسیتیں دے چھڑنا، مدرسے دے چھڑنا، یا میں صدقہ کر دیتا ہوں، تو
فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ثواب کی نیت سے حرام مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کو اچھے کام کے لیے وہ نیت کر کے ایک نیت کرے ہی نہ، ویسے ہی دے دے، میں نے ثواب کی نیت نہیں کی، تو ایک کر بھی نیت اچھائی کی رہا ہے اور پھر مال بھی حرام کا دے رہا ہے، تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر احباب، آخر پہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ دعا آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ مجھے میرے نفس کو تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا، کہ یا اللہ میرے نفس کو پاکیزگی اور تقوی عطا فرما، اور ساتھ ہی فرماتے کہ انت خیر من زکاہا، کہ تو بہترین تزکیہ نفس فرمانے والا ہے، انت خیر من زکاہا، اور ساتھ آقا علیہ السلام فرماتے کہ انت ولیہا و مولاہا، کہ تو ہی میرا مددگار ہے اور تو ہی میرا مولا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو تقوی بھی اختیار کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے تزکیہ نفس عطا کر دے، کیونکہ اگر بندے کا جسم بیمار ہو تو بیماری کے ظاہری جسم کی دوائی ڈاکٹر دیتے ہیں، اور یہ صرف ظاہری بیماریاں نہیں ہوتی، یہ روحانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ روحانی بیماری یہ ہے کہ بندے کا اندر باطن جو ہے وہ پلید ہو جائے، اور باطن پلید کب ہوتا ہے؟ جب بندے کے اندر فخر، غرور، تکبر، چغلی، حرص، لالچ اور گناہوں کی عادت، ان چیزوں سے اندر کا جو ہے وہ روحانی معاملہ خراب ہوتا ہے، اور جب یہ روحانی معاملہ صحیح ہو جائے اور درست ہو جائے تو بندہ جو بیٹھا ادھر ہوتا ہے تو پھر ادھر بیٹھے ہی مدینے والے کو دیکھ لیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اندرونی علائشیں اور یہ ساری ختم ہو جائیں، اور یہ ختم کب ہوں گی؟ جب کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہمیں صحیح معنوں میں تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔